بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العلي العظيم. معزز و محترم برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، مکرم خواتین اسلام، عزیز نونہال بچوں، جو تلاوت ابھی ہم نے سنی 14ویں پارے کا 17واں رکوع، سورۃ النحل کا 11واں رکوع. اس رکوع میں کل 7 آیات مبارکہ ہیں. پہلے ان کا ترجمہ سنیں، پھر انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے گی. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے تمام بھید، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر آنکھ جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی جلدی. یقین رکھو
اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان رہتے ہیں آسمان کی فضاؤں میں؟ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکانات بنائے جن کو تم ہلکا محسوس کرتے ہو، اپنے قیام کے دن بھی اور اپنے روانہ ہونے کے وقت بھی، اور جانوروں کے اونوں میں سے، روؤں سے اور ان کے بالوں سے تمہارے گھر میں استعمال کے سامان بنائے، اور ایسے سامان بنائے جن سے تم ایک وقت تک نفع اٹھاتے رہتے ہو، اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے لیے سائبان بنائے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جس سے تم گرمی سے بچاؤ کرتے ہو، اور ایسے لباس بنائے جس سے تم جنگ میں حفاظت کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما برداری کرو۔ یہ لوگ اگر پھر بھی روگردانی کریں تو آپ کی ذمہ داری صرف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لیتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یہ پورے رکوع مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ ہمارے آج کے رکوع میں اللہ پاک پہلی آیت مبارکہ میں اپنی دو اہم صفتیں بیان فرما رہے ہیں، جو صفتیں بنیاد ہے اللہ کی تمام نعمتوں کی۔ وہ دو صفتیں کیا کیا ہیں؟ پہلا ہے علم۔ علم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خاص صفت ہے، ذاتی صفت ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی علم حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ علم نہ دے۔ اور دوسری عظیم الشان اللہ اپنی صفت بیان کر رہے ہیں، قدرت۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ایسی عظیم الشان ہے کہ وہاں تک ہمارے ذہنوں کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ سارے آسمان کی ساری چیزیں، ساری زمین کی ساری چیزیں، ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزیں، زمین تلے کی تمام چیزیں، آسمان کے اوپر کی تمام چیزیں، اس میں جو ظاہر چیزیں ہیں وہ تو اللہ جانتے ہی ہیں، جو غیب کی باتیں ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو چھپی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ جانے، یہ ساری کے ساری اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ خالق اگر مخلوق کی کسی چیز سے بے خبر ہو جائے تو یہ تو ایک قسم کا عیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ میں انتہائی جامع انداز میں اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ علم غیب اللہ کی ملکیت ہے۔ عربی کے حضرات تھوڑا سا توجہ دے سکتے ہیں، اللہ نے ملکیت کو مقدم کیا، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے۔ مخلوق میں سے کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں
جو علم غیب رکھتا ہو۔ حضرات انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مقرب فرشتے، ان کو جو بھی علم ملا ہے اللہ پاک نے اپنی حکمت اور اپنی مصلحت اور اپنی مرضی سے عطا کیا ہے۔ علم غیب خاصہ ہے اللہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ عظیم الشان قدرت رکھتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ علم ہے یہ کیسا علم ہے؟ بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی ناتواں۔ ہم بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ محنت کرنے کے باوجود اخذ نہیں کر پاتے، بڑی کوشش اور جفاکشی کے باوجود اس کو پورا کے پورا احسا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کی قدرت ہماری اس سوچ سے ورے ہے۔ اللہ پاک کی شان میں ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک سے کچھ چھوٹ گیا یا کچھ بھول گئے۔ یہ ایسے ناتواں نہیں ہے کہ ایک طرف توجہ ہے تو دوسری طرف سے دھیان ہٹ جائے گا۔ یہ ساری کمزوریاں انسانوں میں ہیں، دیگر مخلوقات میں اللہ پاک اس سے عظیم تر ہیں۔ پھر اپنی قدرت کی ایک نشانی اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، قیامت جو قائم ہوگی، قیامت سے مراد ہے پوری مخلوقات کو اللہ جو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اتنا آسان اور اتنا سہل ہے اللہ کے لیے، چشم زدن میں یہ کام ہو جائے گا، آنکھ جھپکنے برابر۔ آنکھ کو جھپکا کر ہر کوئی دیکھ رہا ہے الحمدللہ۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک سیکنڈ بھی مکمل نہیں لگتا ہے۔ ایک لمحے کا اور اگر کسر کیا جائے، توڑ دیا، اتنا کم وقت لگتا ہے۔ اللہ پاک مردوں کو زندہ کرنے میں اتنا وقت بھی نہیں لگائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں او ہوا اقرب، اس سے بھی کم میں، اس سے بھی جلدی اللہ پاک قیامت قائم کر دیں گے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا، ارادہ ہوگا، سارے مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں ایک گہری علمی بات ہے کہ آنکھ جھپکانے کی مدت تو پہلے ہی اقل قلیل ہے، اللہ پاک اس سے بھی جلدی کی مثال دے رہے ہیں۔ تو علمی انداز میں سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آنکھ کو جھپکانا یہ زمانی ہے، اور مردوں کو زندہ کرنا یہ آنی ہے۔ آنی کام زمانی کام سے جلدی ہوا کرتا ہے۔ علمی بات ہے، اس لیے میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایک وقت طلب ہے اور ایک صرف لمحہ چاہتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں اس سے بھی جلدی اللہ پاک مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ اور اللہ کی اگر قدرت میں ہم کو تعجب ہو رہا ہے تو صرف اسی پر غور کر لیں کہ ہماری آنکھ اور آنکھ کو جھپکانا کس نے دیا؟ اللہ ہی نے بنایا۔ اور رات دن میں ہماری یہ پلکیں کتنی مرتبہ جھپکتی ہیں ہم خود نہیں جانتے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بات یقینی طور پر جاننا چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک جو کرنا چاہیں، جو ارادہ کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹیں ہمارے لیے ہوتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم سے زیادہ بوجھل ہوتے ہیں، ہماری صلاحیتوں سے زیادہ ہوتے ہیں، یا ہمارے اوقات محدود ہوتے ہیں، کام بڑے ہوتے ہیں، یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے، ہم ایسا کریں گے تو جس کا کام ہے اس کو پسند نہیں آئے گا۔ اللہ کے یہاں یہ سب کمزوریاں رکاوٹیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک قادر مطلق ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک اپنی یہ دونوں صفتیں بیان کرنے کے بعد علم اور قدرت، باقی 5 آیتوں میں اللہ پاک انسان پر 5 بڑے بڑے احسانات بیان کر رہے ہیں، اور آخری آیت میں انسان کا ناشکرہ پنا بیان کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ پر غور کیجیے،
اللہ نے اپنی یہ قدرت کو بیان کیا کہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اللہ ہی نے نکالا ہے. سب جانتے ہیں، ہر کوئی اس کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ اللہ پاک اگر کسی جاندار کو پیدا کرنا نہ چاہیں، کوئی طاقت نہیں ہے کہ پیدا کرتے. انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے، تھوڑا سا اس پر غور کیجئے. ماں کے پیٹ سے اللہ نے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کو کچھ بھی علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. پیدا ہونے والا بچہ کیا جانے گا؟ کچھ معلومات ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک دم کورا. لیکن تھوڑا سا غور کیجئے اور گہرائی میں جائیے. اللہ پاک اسی وقت سے اس کو علم دینا شروع کر دیتے ہیں. کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک بلا واسطہ دیتے ہیں، جس میں ماں باپ کا بھی دخل نہیں ہوتا، کائنات کی دوسری چیز کا دخل ہی نہیں ہوتا. اس کو مفسرین نے بیان کیا ہے. ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو سب سے پہلا علم اللہ نے دیا رونے کا، چلانے کا. کسی نے سکھایا اس کو رونا؟ ماں باپ یا کسی کا دیکھا ہے، سنا ہے، کچھ کیا ہے؟ اس کو رونے کی صلاحیت اللہ نے دے دیا. اسی رونے کے ذریعے سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے. بھوک پیاس لگتی ہے، چلاتا ہے. سردی گرمی لگتی ہے، چلاتا ہے. جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے، وہی چلا کر رو کر بتاتا ہے. اور اسی رونے میں اللہ نے اس کے والدین کے لیے یہ احساس ڈال دیا کہ بچے کو کچھ تکلیف ہے، اور کون سی تکلیف ہے یہ ہم سمجھیں اور اس کی پریشانیوں کو دور کی جائے. اللہ نے پیدا ہوتے ہی رونے کا علم دیا. دوسرا ایک عظیم علم دیا اللہ نے، جس کی طرف ہماری عقل کبھی شاید جائے بھی نہ. اس کی پہلی روزی کا انتظام کیا اللہ نے ماں کی چھاتی سے. دودھ پی کر یہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے. اپنے مسوڑوں اور ہونٹوں کے ذریعے سے دودھ کو چوسنا کس نے سکھایا؟ کیا ماں باپ نے سمجھایا، سکھایا؟ اس پیدا ہونے والے بچے کو اللہ نے رزق کی یہ صلاحیت دی کہ وہ اپنے ہونٹوں سے، مسوڑوں سے چوس کر اپنا پیٹ بھرتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پیدائش تو اس حالت میں ہوئی تھی کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے. پھر آگے اللہ نے علم کے آلے تم کو دیے، تمہارے کانوں کو بنایا، تمہاری آنکھوں کو بنایا، تمہارے دل کو بنایا. ان کے ذریعے سے انسان پھر آہستہ آہستہ علم حاصل کرتا ہے. سن سن کر، دیکھ دیکھ کر، سمجھ سمجھ کر. جیسے جیسے قوتیں آگے بڑھتی ہے، اس کے علوم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جو اس کے لیے آگے چل کر باعث فخر ہوتی ہے. بڑا غرور اور تکبر کرتا ہے کہ میں تو اتنا علم والا ہوں، میں تو اتنا جانتا ہوں. ذرا ہم یہ تو غور کریں کہ اگر یہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو کہاں سے علم آتا. اس آیت میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کانوں کو ذکر کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ علم کان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. ابھی اس کو بولنا بھی نہیں آتا، دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن سن سن کر اس کو بہت سارے علم آ جاتے. اور اگر غور کیا جائے نا تو سب سے زیادہ علم سننے کے ذریعے سے آتا ہے. اگر اور غور کریں تو عربوں میں آج بھی رواج ہے قرآن کریم سن کر یاد کرنے کا، جس کو تلقین کہتے ہیں. آہستہ آہستہ دیکھ کر پڑھنے کا اور رٹنے کا معمول ہو گیا ہے، لیکن کانوں کے ذریعے سے سننا یہ علم کی بنیاد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سنا کر ہی پہلی وحی کا آغاز کیا تھا، اقرا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، آپ نے سنا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، بالآخر ذہن نشین ہوگی. جبکہ آپ امی تھے، بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے.
یہی قوت آخری تک باقی رہتی ہے۔ جو انسان موت کے قریب ہو اس کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ اسے کلمہ تلقین کیا جائے۔ تلقین کا مطلب ہی ہے کہ اس کو پڑھاؤ مت، اس کو پڑھنے کا حکم مت کرو، اس کے پاس بیٹھ کر آپ پڑھو، اس کے کانوں میں یہ آواز ڈالو۔ کان جو ہے، کان اللہ کی نعمتوں میں بہت عظیم ترین نعمت ہے اور علم کے آلات میں بنیادی نعمت ہے۔ سب سے زیادہ علم اسی کے ذریعے سے اللہ پاک دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا آنکھ کا۔ پھر آنکھ میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، بہت ساری باتیں انسان دیکھ کر سمجھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ نے دل کا ذکر کیا، دل کا۔ پھر دل اس کے علوم کو اخذ کرتا ہے۔ یہ تین بڑی بڑی نعمتیں ذکر کی ہے اللہ نے، کان، آنکھ اور دل۔ یہاں پر قرآن کریم کا نقطۂ نظر اور فلسفیوں کا نقطۂ نظر الگ ہے۔ معلومات یکجا کرنے والا اور علوم کا خزانہ انسان کا دماغ ہے یا دل، یہ ایک الگ مفصل بحث ہے۔ بہرحال قرآن کریم کے تعلیم کے مطابق اللہ نے سمجھنے کا آلہ دل کو بنایا، دل کو۔ اور ایک بات، زبان کا تو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ زبان بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زبان علم حاصل کرنے کا آلہ نہیں ہے بلکہ علم کے اظہار کا آلہ ہے۔ اس سے علوم ظاہر ہوتے ہیں، یہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ان آلات تک علم پہنچے گا، واللہ عالم۔ ایک اور حکمت اللہ نے ذکر کی، بعض مفسرین نے اس میں سے نکالا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کان کو ذکر کیا۔ کان کا ذکر کرنے میں زبان بھی شامل ہے، کیونکہ زبان کا کان سے خاص تعلق ہے۔ اسی لیے جو انسان گونگا ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے، اور شاید اس کی بنیاد یہی ہو کہ وہ کچھ سنتا نہیں، اس لیے بول بھی نہیں پاتا۔ زبان اور دل کا گہرا تعلق ہے، زبان اور کان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جو گونگا رہے گا بہرا بھی رہے گا۔ اس لیے زبان کو ذکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ اللہ نے سب سے پہلے کان کا ذکر کیا جو اعلی علم میں بنیاد ہے۔ بہرحال ان نعمتوں کو ذکر کر کے اللہ پاک کہہ رہے ہیں، ایک امید ظاہر کر رہے ہیں، لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے۔ اللہ کے بڑے عظیم عظیم احسانات، انعامات ہیں۔ بڑی ناسپاسی ہوگی، بڑا ظلم ہوگا کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے کان سے ساری چیزیں سنیں اور اللہ ہی کی نہ سنیں۔ یہ بھی ظلم ہے کہ ساری کائنات کو ہم آنکھوں سے دیکھیں اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہ کریں، عبرت کی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ یہ دل کا ظلم ہوگا کہ ہر چیز میں گہرائی سے سوچے مگر اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت ڈھونڈ کر نہ نکالے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کی قدر کرو، شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری کا نتیجہ آخر یہی ہوگا کہ انسان اللہ کی توحید کا قائل ہوگا۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک ایک خارجی نعمت کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہیں، آسمان کی فضاؤں میں ہیں؟ پرندوں کی پرواز پر ہی انسان غور کر لے تو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے۔ اللہ نے کیسا بنایا پرندوں کو؟ جسم کچھ نہ کچھ وزن رکھتا ہے اور پھر بھی لطیف ہواؤں میں اڑتا رہتا ہے، زمین پر گرتا نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں
ان کو اللہ کے علاوہ کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ پرندوں کا ذکر کرنے میں کچھ مصلحتیں ہیں، مفسرین نے ان کو ذکر کیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں یہ مثال دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے ہی رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح کے وقت تو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام میں بھرے پیٹ گھونسلے میں لوٹ آتے ہیں۔ پرندے ایک کمزور مخلوق ہونے کے باوجود اللہ پر اتنا کامل اعتماد رکھتے ہیں، اور انسان اتنا کامل العقل ہونے کے باوجود اس میں توکل کی کمی ہے، یہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی محنتوں پر یقین رکھتا ہے، اور توکل کی کمی کی وجہ سے ناکام بھی ہو کر آتا ہے۔ پرندے کبھی ناکام ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کہیں نہ کہیں سے ان کو ان کی روزی حاصل ہو ہی جائے گی۔ ایک اشارہ تو اس طرف ہے، دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ انسانوں کی بہت مرغوب غذا ہے پرندے۔ ان پرندوں کو ہواؤں میں اللہ نے بکھیر دیا، یہ اشارہ دینے کے لیے کہ تمہاری روزی تمہاری تلاش میں، تمہارا رزق تمہاری تلاش میں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق انسان کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اب جس نے ہمارے اس رزق کا انتظام کیا ہے، اگر ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری نہ کریں تو یقیناً بہت ہی بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، جو مانتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، اور جنہیں ماننا ہی نہیں ہے تو ان سب کے لیے یہ سرسری باتیں ہیں۔ پرندوں پر ہم غور کریں، جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ قوی نہیں رہتے، بہت مضبوط نہیں رہتے، پرواز کرتے ہیں، کمزور کمزور چڑیاں، جسم میں اتنی چھوٹی کہ بمشکل 100 گرام وزن ہو۔ اللہ نے ان کو ایسی قوت اور صلاحیت دی ہے کہ یہی پرندے کبھی کبھی پرواز میں 8 دن تک کہیں رکتے نہیں، پورے سمندر کو پرواز کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے۔ ہم زمین پر چلتے پھرتے دوڑتے تھک جائیں گے، راحت و آرام کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن پرندوں میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اتنے طویل سفر تک کی تھکن کا پہلے ہی انتظام ہے، کھانا پینا کیا ضرورت پیش آئے گی کیا نہیں آئے گی، فضا میں کہاں سے ملے گا، لیکن برابر وہ پرواز کر کے ملکوں کی سیر کر لیتے ہیں، سمندروں کو پار کر لیتے ہیں۔ غور کرنے پر عقل یہی کہنے پر مجبور ہوگی کہ یقیناً کوئی قدرت ہے ان کو تھامے ہوئے۔ اللہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں ما یمسکہن الا اللہ، ان کو تھامے ہوئے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی۔ یہ تیسری آیت مبارکہ کا تھوڑا سا خلاصہ اور تفصیل ہوئی۔ چوتھی آیت مبارکہ میں چلتے ہیں، جس میں اللہ پاک ایک عظیم الشان نعمت اپنی بیان کر رہے ہیں انسان کے لیے، علم، اس کے بعد روزی، اس کے بعد تیسری اہم ضرورت ہے مکان۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مکان کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ مکان بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس میں سکون حاصل کرے، دن بھر کسب معاش کے لیے باہر رہے گا، بھاگ دوڑ میں رہے گا، اپنی ضروریات میں رہے گا، رات میں راحت و آرام کے لیے اس کو مکان چاہیے۔ مکان خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، ان لوگوں سے پوچھئے جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں، جن کو مکان میسر نہیں۔ اس سے ایک مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مکان بنانے کا اصل مقصد ہے کہ انسان کو جسمانی بھی اور قلبی بھی سکون میسر ہو۔ ہمارے زمانے میں ترقیات بہت زیادہ ہیں، ایک سے ایک مکانات بن رہے ہیں اور انتہائی عالی شان مکانات بن رہے ہیں، لیکن ان میں کچھ مصنوعی ذرائع، کچھ مصنوعی چیزیں اور مختلف چیزیں سکون کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔
اس میں سکون کسی حد تک نہیں ہے، اور خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ کبھی کبھی اہل خانہ ہی سکون کو غارت کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، بیوی بچوں کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، کبھی والدین کی طرف سے مکان میں وہ تلخیاں ہوتی ہے کہ سکون کم ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم ذہن میں رکھیں، سکون کم ہو یا زیادہ، اللہ نے مکان کے لیے سکن کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں سکون ہے۔ اگر ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے تو اس کو اچھی طرح ہم ذہن میں رکھیں، نیند میں تو راحت محسوس ہو رہی ہے، آرام سے سو تو جا رہا ہے، جسم کو راحت پہنچ رہی ہے، اور اگر اللہ کا فضل و کرم شامل رہا تو مکان باعث سکون ہے۔ اور یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان کا دل سکون سے ہے اور جسم راحت پا رہا ہے تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، چاہے وہ جھگی اور جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور بڑے عالیشان مکانات ہیں لیکن اس میں الجھنیں ہیں، جسم راحت نہیں پا رہا ہے، تو اس نعمت میں بھی کمی ہے۔ ہم تو بظاہر بڑے بڑے مکانات کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ واہ کیا مکان ہے، لیکن آیت مبارکہ کی روح سے اصل و مکان کہلانے کا وہی حقدار ہے جس میں انسان کے لیے سکون ہو۔ اس میں ایک خاص طور پر نعمتیں، اس میں ایک خاص طور پر نعمت خواتین کے لیے ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے مرد کی ذمہ داری دی ہے گھر سے باہر کام کرنے کی، گھر کے باہر کی ذمہ داریاں مکمل کرنے کی، اور خواتین کے لیے بہتر جگہ بتایا ہے۔ امہات المومنین کو اللہ نے خطاب کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں خوب جم کر رہو، جم کر بیٹھ جاؤ، بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر جانے کی مت سوچو۔ یا عورتوں پر اللہ کا خاص فضل انعام ہے کہ اللہ نے ان کو زیادہ تر سکون کی جگہ رکھا ہے۔ باہر کی الجھنیں، باہر کی شرارتیں اور باہر کے شیطانی وساوس سے اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ دوسری بات، رشتہ ازدواج کو بھی اللہ نے اسی مقصد سے بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے باعث سکون اللہ نے بنایا۔ ان رشتوں میں بھی اگر دراڑیں ہیں، تلخیاں ہیں، ایک دوسرے سے رنجشیں ہیں تو اللہ کی اس نعمت میں کمی ہے۔ سکون اللہ کی ایسی عجیب نعمت ہے جو انسان اپنی کسی بھی صلاحیت سے حاصل نہیں کر سکتا، نہ مال سے خرید سکتا ہے، نہ طاقت کے بل پر حاصل کر سکتا ہے، نہ اس میں عقل کا کمال ہے، نہ مکان کا کمال ہے، نہ ساز و سامان کا کمال ہے، اللہ ہی جس کو عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ سے یہ نعمت طلب بھی کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگتے بھی تھے اور ترغیب بھی دیے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی دولت ہے، یعنی ہم راحت اور سکون سے رہیں، آرام سے رہیں۔ گھروں کو اللہ نے مسکن بنایا ہے، سکون گاہ بنایا ہے۔ پھر اور اللہ اسی آیت میں مزید نعمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جانوروں کی کھالوں سے اللہ نے تمہارے لیے ایسے مکانات بنائے جو تمہیں ہلکے معلوم ہوتے ہیں، قیام کرنے کی جگہ بھی، سفر کرنے کی جگہ بھی۔ خانہ بدوش جو اپنے جھوپڑے، جو اپنے خیمے اٹھا کر لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، پرانا طرز سفر یہی تھا۔ ہمارے زمانوں میں سفر کی رفتار تیز ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی سفر کے انتظامات انسان کر کے چلتا ہے۔ یہی لوازمات ہمیں بوجھل نہیں لگتے، اللہ کہہ رہے بہت ہلکے۔ مکان ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اس کو اٹھا کر لے کر جائے، لیکن خیمے اطمینان سے کہیں بھی لگا لے رہا ہے، سمیٹ لے رہا ہے، لے کر سفر پہ چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی نے بنایا ہے، جانوروں کی کھالوں سے ایسے مکانات جو تمہیں ہلکے محسوس ہوتے ہیں، قیام کے وقت بھی، سفر کے وقت بھی۔
اور پھر جانوروں کی کھالوں سے، بالوں سے، اونوں سے، روؤں سے اللہ نے گھر میں استعمال کے بہت سارے ساز و سامان بنائے۔ اگر ان چیزوں کے بنانے میں انسان کی اپنی کاریگری ہو تب بھی یہ صلاحیتیں کس نے دی؟ یہ عقل کس نے دیا؟ مکان بنانا، مکان کے ساز و سامان بنانا، سامان میں استعمال کے لیے جانوروں کی کھال، بال، پوست وغیرہ استعمال کرنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سامان بھی بنے ہیں اور بہت سارے سامان ایسے ہیں جو مدتوں تک تمہیں نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ ہم سن لیں، بہت زیادہ تفصیل کریں گے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ اگر غور کریں گے تو جانوروں کی چیزوں سے ہمارے استعمال کی بہت ساری اشیاء بنتی ہیں۔ فقہی مسئلہ یہ سن لیں کہ اللہ نے اس میں مطلق جانور کی کھال بال وغیرہ کہا ہے، حلال یا حرام جانور کا تذکرہ نہیں۔ ایسے ہی ذبح کیا ہوا یا خود مرا ہوا جانور، اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ فقہا نے وضاحت کی ہے کہ ہر جانور کی کھال بال سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے جسم کے دوسرے اعضاء سے بنے ہوئے سامان استعمال کر سکتا ہے۔ اگر وہ شرعی طور پر ذبح نہیں بھی ہوا ہے، اس کے کھال کو دباغت دے دیے جائے پاک ہے، اور بال تو ویسے ہی پاک ہے سوائے خنزیر کے۔ ہم یہ یاد رکھیں، ہمارے یہاں خنزیر کا رواں ناپاک ہے، وہ نجس العین ہے، اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چاہے جو جانور ہو، درندہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے بھی بال کو، ناخن کو، ہڈی کو، اون کو استعمال کیا گیا ہے ساز و سامان میں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کتا بھی خنزیر کے حکم میں ہے۔ ہمارے یہاں کتے میں یہ گنجائش ہے کہ کتے سے کچھ خدمات تو زندگی میں لی جاتی ہے، ان کو شکار کے لیے استعمال کرنا، چوکی داری کے استعمال کرنا شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی چیز میں کتے کے بال وغیرہ استعمال کر دیے جائیں تو اس کے استعمال کی اجازت رہے گی شرعاً۔ یہ صرف وہ مسئلہ ہے، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے ساز و سامان ہمارے زمانے میں، اب جانوروں کی کھال کے سامان اتنے قیمتی ہو گئے کہ متوسط آدمی گھر میں استعمال بھی نہیں کرتا، بڑے انمول اور قیمتی مانے جاتے ہیں۔ کچھ تو لباس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کچھ دیگر سامان بھی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں عام طور پر مشکیزیں وغیرہ جانوروں کی کھال ہی سے بنتے تھے، بچھات وغیرہ جانوروں کی کھال ہی ہوتی تھی۔ تو اللہ ان نعمتوں کو شمار کروا رہے ہیں۔ 5ویں آیت مبارکہ میں اور مزید احسانات، اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے تمہارے لیے سائبان بنائے۔ سایہ کرنے والا بڑا جامع لفظ ہے۔ سایہ کرنے والا کیا ہے؟ ہمارے مکان کی چھت بھی ہم پر سایہ کیے ہوئے، کبھی عارضی طور پر درختوں کے سائے میں چلے جاتے ہیں، کبھی خیموں اور ٹاٹ کے سائے میں چلے جاتے ہیں، کبھی کھلی فضا میں اللہ پاک بادلوں کو سائبان بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سائے اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، عظیم نعمتیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی، پہاڑوں کی غار میں موذی جانوروں سے بچا جاتا تھا۔ ایسے ہی دشمنوں سے حفاظت، آج بھی بڑے بڑے قلعے موجود ہیں کہ پہاڑوں کے ذریعے سے حفاظت کا کیسا بندوبست سمجھدار انسانوں نے کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں میں یہ پناہ گاہیں بنائی، اور اس کے علاوہ اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے، کرتے، جس کے ذریعے سے تم گرمی سے بچاؤ کرتے ہو۔ وہ لباس جو گرمی سے بچانے والے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سردی سے بچانے والے لباس، حالانکہ سردی سے بچنے کے لیے لباس زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں گرمی کے مقابلے میں۔ اس کی 2 وجہیں مفسرین نے بیان کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عرب میں
گرم و لو زیادہ ہوتی تھی، سردیاں نہیں پڑتی تھی، وہاں برف باری نہیں ہوتی تھی، وہاں کی ٹھنڈی اتنی شدید نہیں ہوتی تھی. تو لو سے بچنے کے لیے جو لباس استعمال کیا جاتا تھا صرف اللہ نے اس کو بطور نعمت کے ظاہر فرمایا کہ گرمیوں سے بچاؤ کے لباس اللہ نے تم کو بنا کر دیے. اگر وہ لباس استعمال نہ کیے جائے تو سخت دھوپ میں باہر جانے پر انسان جھلس جائے، اور خاص طور پر ریگستان کی دھوپ اور گرمی میں. دوسرا جواب مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اس میں سردی سے بچاؤ کا سامان اس لیے اللہ نے بیان نہیں کیا کہ اسی سورے کے پہلے ہی رکوع میں اللہ نے ذکر کر دیا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، جانوروں نے اللہ نے تم کو پیدا کیا، جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے اس میں گرم لباس ہے، سردیوں سے بچنے کا انتظام اللہ نے پہلے ہی کر دیا تھا. تو ایک نعمت تو اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے لباس اللہ نے عطا فرمائے جس سے تم گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکو، اور دوسرے نمبر پر اللہ ذکر کر رہے ہیں وہ لباس تم کو عطا فرمائے جس کے ذریعے سے تم اپنی جنگوں میں حفاظت کرتے ہو. جنگ کے وقت تو دشمنوں کے حملوں سے بچتے ہیں. مراد زرہیں، لوہے کے لباس کہ تیر بھی آ کر لگ رہا ہے تو جسم میں نہیں گھس رہا ہے. اس کا متبادل ہمارے زمانے میں بہت سارے فوجی لباس ہیں، موٹے موٹے لباس ایسے ایسے مہیا ہیں کہ بندوق کی گولی بھی اس پر اثر نہ کرے. ایسے ہی سر پر پہنچنے کے لیے، پہننے کے لیے، حفاظت کے لیے ہیلمٹ، لوہے کا ٹوپا. اللہ اپنی نعمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ بنائے. ان ساری نعمتوں کو ذکر کر کے اب اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری خدمت کے لیے اللہ نے ساری کائنات میں اتنی عظیم عظیم چیزیں بنائی ہیں، مجھے کس لیے بنایا ہے، میرا مقصد کیا ہے. انسان تو مخدوم کائنات ہے، ساری کائنات اس کی خدمت کر رہی ہے، لیکن اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل فرماتا ہے تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، اطاعت کرنے والے ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. انسان اللہ کا مطیع و فرما بردار ہونا ہی چاہیے. اگر نافرمانی کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ایسا ظلم ہے کہ اس کو سزا ملنا چاہیے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم کسی اور مقصد سے پیدا کیے گئے. دنیا ہمارا مقصد ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی کو تلاش کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ کڑھن محسوس کرتے تھے، یہ تکلیف محسوس کرتے تھے کہ اتنی ساری نعمتیں سمجھنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود انسان نافرمانی کیوں کرتا ہے. خاص طور پر کفار و مشرکین کی جانب سے تو نافرمانی اس درجے کی بڑھی ہوئی ہے کہ مخلوقات میں دوسروں کو خدائی کا درجہ دے رہے ہیں، اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں. آپ کی تسلی کے لیے اس رکوع کی 6 آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. آپ کی ذمہ داری صرف اللہ کی باتیں پہنچانا ہے، صاف طور پر، واضح طور پر. کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون اطاعت پر آتا ہے، کون اطاعت پر نہیں آتا، کون شکر گزاری کرتا ہے، کون ناشکری کرتا ہے، یہ سب حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے. نبی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. افسوس اور پچھتاوا آپ کو نہیں کرنا ہے. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کے ذمہ صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. 7ویں اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک
کفار و مشرکین کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں، کوئی نعمت کی قدردانی کرتے ہی نہیں، نعمت دیکھ کر بھی، نعمت سمجھ کر بھی منعم حقیقی کو نہ پہچاننا یہ بڑی ناسپاسی ہے، بڑا ظلم ہے۔ اللہ بطور شکایت کہہ رہے ہیں یا اظہار حقیقت کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر بھی، سمجھ کر بھی انکار کرتے ہیں اور پھر ناشکری کرتے ہیں۔ یہ ہمارا رکوع آج کا مکمل تمام ہوا۔ اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التي انعمت علینا وعلى والدينا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك متواعين لك مخبتين إليك أواها منيبين، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض، ہم سب پر رحم و کرم فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، اپنی تمام نعمتوں کی قدردانی ہمیں عطا فرما، ناقدری اور ناشکری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، دونوں جہاں میں ہم پر اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع کے تمام حاضرین و حاضرات کی جائز اور نیک تمناؤں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل و دائم عطا فرما۔ اے اللہ جو تنگی معاش سے دوچار ہیں انہیں رزق حلال فراوانی سے عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے منتظر ہیں انہیں مناسب رشتے عطا فرما، جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو دیندار، نیک، صالح، پاک دامن بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دونوں جہاں کے لیے باعث سکون و رحمت بنا۔ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، برائیوں سے درگزر فرما، خالص آپ کے لیے عمل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے ارحم الراحمین، سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما۔ آپ علیم و خبیر ہو، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم آپ ہی کو ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف تدبیریں چل رہی ہے، اے اللہ آپ قادر مطلق بھی ہو، اس کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ دشمنوں کی تدبیروں کو انہی پر الٹا دیجیے۔
ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ملک کو دشمنوں سے اس ملک کو پاک فرما، یہاں امن و سلامتی کی فضائیں عام فرما، سارے عالم میں مسلمانوں کے لیے ماحول کو سازگار بنا۔ اے ارحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی جانب سے خوب جزائے خیر عطا فرما، آپ پر بے انتہا درود و سلام نازل فرما، آپ کی شفاعت میں ہمیں حصہ عطا فرما، محض اپنے فضل و کرم سے آپ کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما، بروز محشر عرش کا سایہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل کرنے کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔